السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کی سب سے عظیم اور سب سے زیادہ پڑھنے جانے والی سورہ یعنی سورہ الفاتحہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہر مسلمان روزانہ نماز میں کئی مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی اصل اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ اسے ام الکتاب یعنی قرآن کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت، رحمت، عبادت اور دعا کے بنیادی اصول جمع فرما دیا ہے۔ جب ہم سورہ الفاتحہ کی شروعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ہر کام کو آغاز کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہر کامیابی اور ہر مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک اس آیت میں ہمیں شکر گزاری کا درس ملتا ہے۔ چاہے ہماری زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوستو، آج بہت سے لوگ پریشانی، قرض، بے چینی اور غم کا شکار ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ چاہے ہم سے کتنی ہی غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی تعریف لوٹتا ہے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بے شک اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الفاتحہ کا سب سے اہم پیغام آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت مومن کی پوری زندگی کا اصول ہے۔ جب مشکلیں آئیں اللہ سے مدد مانگو، جب پریشانیاں آئیں اللہ سے دعا کرو، جب دل اداس ہو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ دوستوں، دنیا کے لوگ کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے۔ انسان کو ہر روز ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ روزانہ اس سے سیدھے راستے کی دعا مانگو۔ سورہ الفاتحہ کے بارے میں حدیثوں میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اسے شفا کی سورہ بھی کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سورہ کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا دل کے سکون اور روحانی تسلی کا سبب بنتا ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، سورہ الفاتحہ کو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب دل اداس ہو، اس کے معنی پر غور کریں۔ جب مشکلات زیادہ لگنے لگے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یاد رکھیں، سورہ الفاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ آج سے ارادہ کیجیے کہ جب بھی نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھیں، اس کے معنی کو محسوس کریں، اللہ کی تعریف کریں اور اس کی رحمت پر یقین رکھیں، اس سے مدد مانگیں اور اس سے ہدایت کی دعا کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سورہ الفاتحہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔